آگے چلتے ہیں، الفاظ کی تفسیر دیکھیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجینا، جب نجات دی ہم نے تم کو. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا نجات کا، اس کا روٹ ہے نون جیم واو. نون جیم واو، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا. نجات کا لفظ صرف کسی مصیبت کے چھوٹنے کے لیے آتا ہے، مصیبت سے چھوٹنے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے فازہ، کامیاب ہونا. کامیاب ہونے میں فازہ، فوز، مصیبت سے چھٹ کر کامیابی میں داخل ہونا. اور نجینا کا یہ ضروری نہیں مطلب کہ کامیابی بھی حاصل کرنا. کیا معنی ہے؟ مصیبت سے چھٹ جانا. من آل فرعون، آل، آل کا معنی ہوتا ہے کسی معروف ہستی اور شرفاء کی طرف نسبت، جیسے آل محمد، آل ابراہیم. یہ اہل ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے. اہل، اہل کہتے ہیں کسی شخص کے گھر والے. اگر ہوتا نا اہل فرعون تو کیا ہوتا؟ یعنی صرف گھر والے. لیکن آل میں صرف گھر والے نہیں ہوتے، سارے فالوورز ہوتے ہیں. جیسے آل محمد میں صرف آپ کے گھر والے نہیں بلکہ آپ کے فالوورز سب آپ کی آل ہیں. اور اصحاب وہ ہوتے ہیں جو طویل عرصے تک کسی کے ساتھ رہے ہوں، صاحب، ساتھی کو کہتے ہیں. اہل میں کنبہ خاندان آ جاتا ہے، آل میں نسبت آ جاتی ہے، خاندان بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ پیروکار بھی. تو آل فرعون سے مراد کون ہے؟ اس کے سارے لاؤ لشکر، اس کے خاندان کے علاوہ بھی اس کی قوم مراد ہے، اس کی ساری مشینری جو اس کی حکومت میں اس کی مددگار تھی. یسومونکم، سین واو میم، سومن، کسی چیز کی طلب میں جانا، طلب کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. لیکن تکلیف کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، اور ایسی تکلیف جس میں ذلت کا پہلو بھی شامل ہو. ساما، ایسی تکلیف جس میں ذلت کا پہلو بھی شامل ہو. تو آل فرعون بنی اسرائیل کو تکلیف دیتے تھے، ذلیل کرتے تھے. اذن بھی تکلیف کے لیے ہوتا ہے، اذا، اذیت جسے آپ کہتے ہیں. یہ معمولی تکلیف کے لیے ہوتا ہے، خواہ ذہنی ہو یا جسمانی. ضرر بھی ہوتا ہے، ضرر پڑا کبھی؟ ضرر بڑی تکلیف کے لیے ہوتا ہے، بڑے نقصان کے لیے. اذا چھوٹی اور ضرر بڑی. مشقت بھی ہوتا ہے. مشقت کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. تو فرق کیا ہوا؟ طاقت سے زیادہ کسی سے کام لینا، یعنی اس پہ شاق گزرنا، بھاری ہونا. یسومونکم، تکلیف دیتے تھے تم کو. کون سی تکلیف؟ جس میں ذلت ہو. اسی سے آپ عربی کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر کتنا اپروپریٹ ورڈ یوز کیا گیا ہے، جو قرآن کا کمال ہے. اسی لیے صرف خالی ٹرانسلیشنز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کس میں نہ جائیں، ڈیٹیل میں نہ جائیں. سوء العذابی، برا عذاب. سوء ویسے ہی برا ہوتا ہے اور عذاب بھی تکلیف دہ چیز ہے، مراد ہے زیادہ. یذبحون، ذبح کرتے تھے. اردو میں استعمال ہوتا ہے ذبح، جی، معروف طریقے سے گلا کاٹنا ذبح ہوتا ہے. اور زال کاف یہ تزکیہ بھی ہوتا ہے، زے سے نہیں زال سے، ذبح کرنا. لیکن اس میں جانور کی سہولت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور نحر ہوتا ہے، فصلی لربک وانحر، اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. لیکن گلا کاٹنے کی کوئی بھی صورت، خواہ وہ ایک تیر مار کر گلے کے اندر سے کیا کیا جائے، خون بہایا جائے، اور قربانی کی کوئی بھی شکل. لیکن ذبح کیا ہے؟ معروف طریقے سے گلا کاٹنا. ابناءکم ویستحیون، روٹ کیا ہے یستحیون؟ ہے یہ زندگی، زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساء، نساء جو ہے امرأتن کی جمع ہے. وفی ذالکم بلاء، بلا.
اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ پنجابی میں ہوتا ہے؟ پنجابی میں تو لازمی ہوتا ہے، اردو کا نہیں پتا ہے. بلا، آزمائش، مصیبت. ابتلا جو ہوتی ہے، ایک بلا ہوتا ہے، ایک ابتلا ہوتا ہے. ابتلا زیادہ سخت ہوتی، سخت آزمائش، اور حادثات وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. امتحان کس کو کہتے ہیں؟ امتحان بھی آزمائش ہوتا ہے. عربی میں امتحان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو جانچنے کے لیے، مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں. یہ فرق یاد رکھیں. ابتلا بھی آزمائش ہوتی ہے، امتحان بھی آزمائش ہوتا ہے. ابتلا میں اذیت ہوتی ہے، جبکہ امتحان میں تکلیف تو ہوتی ہے ہر امتحان، لیکن اصل مقصود کسی کی قابلیت جاننا ہوتی ہے. فرق ہے. اسی طرح فتنہ بھی ہوتا ہے ایک آزمائش. کہتے ہیں نا یہ چیز فتنہ ہے، تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ آزمائش ہی کرتے ہیں نا کہ آزمائش ہے. تو اس میں اور بلا میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بلا بھی ترجمہ آپ آزمائش کریں اور فتنہ کا بھی آزمائش، تو فرق کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں بذات خود سخت مگر دلکشی سے ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز جس سے انسان کا دلی لگاؤ بھی ہو، وہ آزمائش. فتنہ وہ آزمائش جس میں انسان کے لیے اٹریکشن ہو. مثلا قرآن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ہے تو آزمائش، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ روز ملے. انسان کی نفسیات ہے نا یہ، اس کو وہ اپنے لیے آزمائش نہیں سمجھتا. وفی ذالکم بلاؤن، تو بلا اور فتنہ میں بہت بڑا فرق ہے. بلا ناپسندیدہ ہوتی ہے، جبکہ فتنہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. من ربکم عظیم. و اس فرقنا، فرقا فرق، کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کرنا، اور فرقہ الگ شدہ حصہ. یہ جو فرقے ہیں نا، الگ الگ حصے، ٹکڑے مراد ہیں. بکم البحر، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. فانجیناکم واغرقنا، غرق کرنا، ڈبونا، آل فرعون وانتم تنظرون. تنظرون میں روٹ کیا ہے؟ نون زوئے اور رے، نظر. نظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. وعدنا موسیٰ اربعین اربع سے ہے 40 کے معنوں میں. لیلہ، لیل رات کو کہتے ہیں. اجل بچڑے کو کہتے ہیں. ثم افونا، اس میں کیا روٹ نظر آ رہا ہے؟ این فے واو افو. اف اردو میں استعمال ہوتا ہے، معاف کرنے میں آتا ہے. انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون. شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شکر کہتے ہیں کسی جانور کا، گائے وغیرہ کا تھوڑا چارہ کھا کے زیادہ دودھ دینا. عربی میں جب گائے تھوڑا چارہ کھا کے دودھ زیادہ دے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو شکر بھی کیا ہے کہ تھوڑی سی بھی نعمت ہو تب بھی انسان راضی رہے. جیسے نوکروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ چھوٹا بھی احسان کریں تو آپ کے بہت وفادار ہوتے ہیں، اور کئی ایسے نمک حرام ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کریں کبھی خوش نہیں ہوتے. تو انسانوں میں سے بھی کچھ انسانوں کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بھی مل جائے تو راضی، اور کچھ سب کچھ پا کے بھی ناراض. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرقان کا روٹ بھی فرقہ، فرق کرنے والی چیز. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ، اتخاذ اخذ سے یہ روٹ اس کا. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، بارئ بیر حمزہ، برءن بنانا، نکال کھڑا کرنا، نکالنا یعنی کسی چیز کو دوسری چیز سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں، آپ دیکھیں کیسے کیسے نکالا. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے نا گندم کا، اس سے جو پودا نکلتا ہے، وہ جو سبز پودا خشک دانے سے نکالنے کا جو عمل ہے نا، یہ برءن ہے، نکال کھڑا کرنا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پودا نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے. نکال کھڑا کرنے والا، بارئ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اچھا آگے آ رہا ہے لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ جَهْرَةً. جہر کہتے ہیں ظاہر کو،
سر کہتے ہیں چھپے ہوئے کو. جیم ہے رے جہر ظاہری اور سین رے رے سر چھپا ہوا. فاخذتکم الصاعقہ، صاعقہ بجلی کی کڑک جس میں چمک بھی ہو اور گر کر بھسم کر دے. وانتم تنظرون، نظر دیکھنا. ثم بعثناکم، بے عین سے بعثا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، یعنی بعثت بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، اٹھایا گیا. من بعد موتکم، موت، لعلکم تشکرون. وظللنا، ذل کس کو کہتے ہیں؟ سایہ. علیکم الغمامہ، غمامہ غین میم میم، غم. غم کس کو کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں چھا جانا. آپ دیکھیں کہ جب بادل چھا جاتے ہیں نا تو ایک عجیب سا ڈپریشن سا بھی ہونے لگتا ہے انسان کو. اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یا دن ہوتی ہے یا رات، رات بھی ہوتی ہے تو ستارے چمک اٹھتے ہیں، اس لیے انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن شارٹ پیریڈ کے لیے بادل بھی آ جاتے ہیں جو ستارے بھی نظر نہیں آنے دیتے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بادل ہو جاتے ہیں تو پھر برس بھی پڑتے ہیں، اس کا ایک اور فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت آپ کو روشنی تو نظر نہیں آتی. یہ باتیں میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں، ہمیشہ رات کے گزرنے کا انتظار کریں. لیکن بادل کا وقتی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو دل کے اوپر بھی جو غم ہوتا ہے نا وہ بادلوں کی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں غم میں اور غمام میں ایک ریلیشن ہے. غمام بادل اور غم چھا جانا. اچھا جناب آگے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، من، من کہتے ہیں عربی زبان میں تو من احسان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، لفظی معنی یہاں مراد نہیں ہے. من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے، ترنجبین یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے، شہد کی طرح میٹھی اور خشک ہو کر گوند کی طرح یعنی ڈرائی ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں تو کینڈی کا تصور آیا تھا جب میں نے یہ پڑھا تھا، فانٹا والی، یعنی میٹھی چیز جو اوس کی طرح پڑتی تھی رات کے وقت، صبح ہونے تک وہ گوند کی طرح ڈرائی بھی ہو جاتی تھی. تو اب آپ دیکھیں میٹھی چیز جو بعد میں ڈرائی ہو جائے اور تھوڑا سٹیکینس بھی اس میں ہو تو وہ مل ملا کے ترنجبین، میرے ذہن میں اورنج کا تصور آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے دیکھی تھی، ہم نے نہیں دیکھی. حدیث میں آتا ہے کہ کھمبی ہے جیسے مشرم، جیسے مشرم تیزی سے اگتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ رات کو سوتے سویرے اٹھتے تھے تو وہ ڈھیروں ڈھیر ہوتی تھی، میٹھا سویٹ ڈش. بس سلوا، بٹیر یا چڑیا کی طرح کے پرندے جنہیں ذبح کرتے تھے وہ، یعنی میٹ. قرآن میں یہ تفصیل نہیں آتی کہ وہ مزید کیا کرتے تھے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات، طیبت ان کی جمع پاکیزہ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اردو میں آتا نا قریہ، قریہ بستی. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، شِئْتُمَا گزر چکا، رغدن گزر چکا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ساجد کی جمع، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، ہے توئے توئے، حت ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا، مراد تھا گناہ جھاڑ دے، یعنی گناہ جو ہم پہ چڑھ گئے وہ اتار دے. اس کا لفظی معنی بنتا ہے ہمارے گناہ معاف کر دے. حتتن، ہمارے گناہ معاف کر دے، حتہ سے ہے، ہے توئے توئے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو. خطایاکم، خطایا خطیئت ان کی جمع. خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی، جان بوجھ کے کی جائے یا ہو جائے، ہو جائے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسن کی جمع محسنین. محسن کا روٹ کیا نظر آ رہا ہے بیچ میں؟ حسن. حسن کا کیا معنی ہے؟ خوبصورتی. تو محسن خوبصورتی پیدا کرنے والا. فبدلا، کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ بے دال لام بدل. الذین ظلموا قولا رجزن، آگے مشکل لفظ ہے رجز. رجز کا معنی کیا گیا عذاب.
لیکن ایسا عذاب جس سے گھن آئے، رجس ایسا عذاب جس سے گھن آئے، من السماء بما كانوا يفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی حدود توڑتے تھے.